خدا کی تعریف اور اسی کی حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اسی کے نام کو عزت و جلال دیتے ہوئے میں پادری سلمان یوسف آپ سب لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور دوستو آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور ڈیووشن کا آغاز کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ قدوس مہربان آسمان و زمین کے خالق و مالک پروردگار آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو عظیم و برحق اور جلال کا بادشاہ پروردگار ہے۔ خدا ان اپنے جلال کی قدرت سے ہم سبوں کو قبول فرما اور بخش دے کہ جب ہم اس خوبصورت صبح میں تیرے حضور جھکے ہیں تو خدا ان سارا جلال تیرے بیٹے المسیح کے نام کو ملے، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا ان کی حمد اور اس کی تعریف کرتے ہیں دوستو، اور آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آج کے اس اچھے دن کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں بخشا ہے تاکہ ہم اس کی حضوری میں آئیں اور اس کو مبارک کہہ سکیں۔ اور آئیے اپنے دن کا آغاز خدا کے پاک اور جلیل اور قدوس نام کے وسیلے سے کریں، اور بڑا ہی خوبصورت گیت ہے، یسوع تو بدل دیتا ہے یسوع تو۔ اور بے شک یسوع کی ذات وہ پاک اور خوبصورت ذات ہے جو ہر طرح کے معاملات میں جب انٹرفیرنس کرتی ہے تو پھر زندگی کے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف بدل دیے جاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور آئیے مل کر خدا کی تعریف اور حمد کریں گے، اور یسوع تو بدل دیتا ہے یسوع تو، مل کر خدا کی تعریف اور اس کی ستائش کریں گے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ خدا کی تعریف اور اس کی حمد کرتے ہیں اس خوبصورت گیت کے لیے، خدا کی ستائش کرتے ہیں اور اسی کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ اور آئیے وقت ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کی تلاوت کی طرف چلیں، اور آج ہمارے ساتھ آکاش جارج موجود ہیں، اور آج ہم آکاش کے وسیلے سے خدا کے پاک کلام کی تلاوت کو سنیں گے۔ تھینک یو پاسٹر جی۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ آمین۔ خدا کے بزرگ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے انتہائی برکت کا باعث ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ قادر مطلق خدا مہربان آسمانی باپ، اپنی حکمت اور دانائی سے ہم سبوں کو آراستہ کر تاکہ ہم تیرے پاک کلام پر غور کریں، اور خدا آج کی یہ صبح اپنی زندگی میں انتہائی بابرکت ٹھہرائیں۔ خدا یسوع کے نام میں آمین۔
हालेलुया, खुदाम की हम करते हैं। दोस्तों, अभी हमने जो आयत मुबारका खुदाम के जलील और कदूस कलाम में से सुनी है, और इस आयत मुबारका की रोशनी में अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी तवज्जो लगाएं तो हमें इस बात का मुकम्मल तौर पर दराक होगा कि दुनिया में कोई शख्स जो है वो हकीकत में निजात का दावेदार नहीं हो सकता, ना कोई निजात को जारी करने का क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि ये खुदा की खास बख्शिश है। और जिस वक्त ये खुदा की खास बख्शिश है तो फिर जाहिर है कि ना कोई शख्स इसको खरीद सकता है और ना ही इसको कोई फरोख्त कर सकता है। ये तो खुदाम की तरफ से एक अजीम हकीकत और खुदाम की तरफ से एक अजीम गिफ्ट, एक तोहफा है जो बनी नौ इंसान को हासिल होता है। और मुकद्दस पौलुस के ख़त के मुताबिक जो उन्होंने इफिसियों की कलीसिया को तहरीर किया, अगर हम इस मुकद्दस ख़त को देखें तो मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो भी इसी बात की शहादत फराहम करते हैं और ये बात बयान करते हैं कि बेशक निजात जो है वो उसका माखज़ सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात है, और खुदा ही वो मेहरबान जिंदा आसमानी बाप है जो इंसान को निजात के तजर्बे में शामिल करता है, जो इंसान को निजात याफ्ता ठहराता है। क्योंकि खुदा के आला इंतज़ाम के मुताबिक निजात जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो आला इंतज़ाम किया गया वो क्या है, उसका माखज़, उसका सोर्स क्या बना कि खुदावंद यीशु मसीह की बेशकीमती कुर्बानी और उसका वो पाक लहू जो कि सलीब पर से बहाया गया। और जिस वक्त वो पाक लहू बहाया गया किसके लिए, मेरे और आपके गुनाहों के इब्जाने के लिए, तो जाहिर है कि वही एक वाहिद सोर्स है इस ज़मीन पर जो कि खुदा की बख्शिश को यानी इस निजात को इंसान तक ट्रांसफ़र करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम खुदाम की तारीफ करते हैं और जब हम खुदाम के कलाम पर गौर करते हैं तो याद रखिए कि बेशक निजात खुदावन की तरफ से एक बेशकीमती तोहफा है, एक गिफ्ट है। और वो गिफ्ट जो हकीकत में हम गिफ्ट क्या जो उसके मानी देखते हैं गिफ्ट्स के या गिफ्ट या तहाइफ जो हैं उनको जब हम एक्सप्लोर करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि हकीकत में तहाइफ या तोहफा जो है वो देने वाले की मोहब्बत का मजहर है। और देने वाला जो है जब किसी शख्स को कोई तोहफा देता है और लेने वाला शख्स जो है वो सबसे पहला काम क्या करता है कि उस गिफ्ट को ओन करता है, उस तोहफे को क्या करता है, ओन करता है। और फिर वो इस बात को फील करता है कि जो मुझे गिफ्ट दिया गया है ये यकीनन देने वाले की मोहब्बत से पुर एक ऐसा तोहफा है कि जिसको यकीनन अजीज रखना, जिसकी शुक्रगुजारी करना ये मुझ पर वाजिब है। और जिस वक्त हम खुदाम के पाक कलाम को देखें तो खुदाम के पाक कलाम ही से हम ये बात सीखते हैं कि हकीकत में खुदा ने इंसान को अपने इस बड़े ही खूबसूरत गिफ्ट में, अपने इस तोहफे में शामिल किया और बहैसियत इंसान हमने उस तोहफे को ओन किया। और जो तोहफा खुदा ने हमें ऑफर किया, अगर हम इस तोहफे को मनोअन कबूल करते हैं, इसको ओन करते हैं और इसको खुदा की बख्शिश समझकर, उसका पाक गिफ्ट समझकर दोस्तों रिसीव करते हैं, तो यकीन जानिए कि निजात या साल्वेशन जो है वो हमारी ज़िंदगी में सरायत कर जाती है। और आज जिस वक्त पाक कलाम के इस खास हिस्से पर हम गौर कर रहे हैं तो याद रखिए कि बैन उसी तरह निजात भी खुदा की तरफ से एक अजीम तोहफा है और ये खुदा की तरफ से एक बख्शिश है जिसे, जैसा मैंने पहले कहा कि ना कोई शख्स जो है वो खरीद सकता है, ना इसे कोई फरोख्त कर सकता है और ना ही इस पर ज़बरदस्ती अपना हक जता सकता है, क्योंकि ये तो खुदा की बख्शिश है। और जब बख्शिश किसको दी जाती है कि देने वाला जब किसी शख्स पर राजी होता है, जब वो अपनी शफकत का इजहार उस पर करता है, तो फिर कोई ना कोई चीज़ बख्शिश के तौर पर वो अगले शख्स को फराहम करता है। और आज जब हम खुदा की ज़ाते अक़दस को जानने की कोशिश करें, खुदा की ज़ाते मुबारका को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ हमें अंदाज़ा होगा कि खुदा जब बनी नौ इंसान पर अपनी शफकत की निगाह कायम करता है तो उसको निजात के तोहफे से आरास्ता करता है। और आज बहैसियत इंसान ये हमारा फरीज़ा है
کہ ہم نجات کے اس گفٹ کو اپنی زندگی میں ریسیو کر لیں، کیونکہ یہ نجات کا گفٹ جو ہے جسے ہم بحیثیت انسان ایک یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل مفت ہے، یہ فری ہے، بے شک یہ فری اور مفت ہے، لیکن اس نجات کے گفٹ کو جاری ہونے کے لیے مسیح خداوند کو دوستو بہت دکھ سہنے پڑے ہیں۔ اس نے ہماری خاطر کوہ کلوری تک کا سفر کیا، اور اس سفر میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ میں بھی جانتا ہوں، وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ جس طرح سے اس کے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھونکے گئے، اس سے واقف آپ بھی ہیں اور اس سے واقف میں بھی ہوں۔ اور جس وقت ہم ان اذیتوں کی بابت دیکھیں، جس وقت ہم خداوند یسوع مسیح کے اس پاک لہو کے وسیلے سے دیکھیں کہ جو صلیب پر بہایا گیا، تو بیش قیمتی لہو کے وسیلے ہی سے آج ہم اس لائق بنے ہیں کہ خدا کی اس عظیم گفٹ کو ریسیو کر سکیں۔ چنانچہ دوستو اس عظیم گفٹ کو، اس عظیم تحفے کو ریسیو کرنے کا آج ہی وقت ہے۔ اس وقت کو ضائع مت کیجیے، اس وقت کو ویسٹ مت کیجیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آنے والا وقت ہمیں اس بات کی اجازت دے گا بھی یا نہیں، کیا آنے والی سانس ہمیں اس قابل چھوڑے گی بھی یا نہیں کہ ہم خدا کی اس عظیم بخشش کو ریسیو کر سکیں۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی خدا کی بخشش، ایک ایسا اس کا تحفہ، ایک ایسی اس کی محبت کی شمع ہے کہ جس کے بغیر ہمارا سروائیول نہ تو اس زمین پر ممکن ہے اور نہ ہی آسمان پر ممکن ہوگا۔ چنانچہ آج وقت ہے، مسیح خداوند پر ایمان لائیے اور مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کیجئے، اور پورے دل سے خداوند کا شکر ادا کیجئے کہ خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم گنہگار انسانوں پر، جو مسیح پر ایمان لانے سے پہلے گناہ کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے، تو نے ہم پر یہ کرم کیا اور اپنی نجات میں ہمیں شامل کیا ہے، تو نے اپنی نجات کا تحفہ ہمیں فراہم کیا ہے۔ اور آج وقت ہے، فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، سوچنا آپ لوگوں کا کام ہے کہ کیا آج آپ خدا کے اس تحفے کو قبول کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اور خداوند ہم سبوں کو یہ توفیق بخشے کہ ہم سب خدا کی اس عظیم بخشش کو، خدا کے اس عظیم تحفے کو سچے طور پر قبول کر کے اور اپنی زندگیوں میں اس کو جگہ دیں۔ خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا عظیم برحق آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو سچا اور قدوس ہے، اور خداوند تیرے اس عظیم محبت کے لیے، تیرے پیار کے لیے، خداوند تیری بخشش کے لیے جو نجات کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے، خداوند ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جلال کے بادشاہ، کوئی ایسی جان، کوئی ایسا بھائی، کوئی ایسی بہن، کوئی بیٹا یا بیٹی یا بزرگ ایسا اس زمین پر رہ نہ جائے کہ جو تیری اس بخشش سے محروم ہو۔ اس لیے تو ہم سبوں کو اپنے بیٹے پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ اس کے وسیلے سے یہ نجات کا گفٹ ہم فری آف کاسٹ حاصل کر سکیں۔ خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ اور دوستو ابھی مجھے اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ڈیووشن کو شیئر کیجئے گا، اور اپنے کومنٹس کے تھرو اپنی آراء ضرور ہم تک پہنچاتے رہیں۔ خداوند آپ لوگوں کو کثرت کی برکت دے، آمین۔